بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کی آیات میں اپنے پیاروں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ غافل ہو کے ساری رات سوتے رہیں، نہیں، بشری تقاضوں اور ضروریات کے مطابق وہ نیند بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ وقت ان کا جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ کبھی نماز تہجد پڑھتے ہیں، کبھی نماز نوافل پڑھتے ہیں، کبھی صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جدا رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی خوف میں بھی اور طمع میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ مالک یوم جزا بھی ہے، تو لہٰذا اللہ کے پیاروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے بھی اور طمع کی وجہ سے بھی۔ تو یاد رکھیں، جو شخص رات کو جاگ کر نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، خاص طور پہ تہجد پڑھتا ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ نماز تہجد جو ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہو، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ کون ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ تو تہجد گزار سب ایک طرف ہو جائیں گے تو اللہ پاک ان سب کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، بغیر حساب کے اللہ پاک ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں، ان کے دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، ان کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے وہ ہیں کہ جدا رہتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے، اور وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں خوف اور طمع میں۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ہم دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عبادت گزار تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے کے بعد زندگی کا ایک بڑا حصہ عبادات، مجاہدات اور ریاضات میں گزارا ہے۔ آپ راتوں کو عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، مجاہدات میں آپ نے گزارا۔ یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں، ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ولایت وہبی اور ولایت قصبی۔ ولایت وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے کسی کو اپنا ولی بنا لے۔ ولایت قصبی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص عبادات کر کے، ریاضات و مجاہدات کر کے اللہ کا پیارا بن جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ولایت کے دونوں درجے حاصل ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو علماء نے لکھا کہ رمضان شریف کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ دن کو دودھ نوش نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی جو یہ بندے ہیں یہ کیسے عجیب بندے ہیں، بچپن ہے لیکن اس حال میں بھی والدہ کا دودھ رمضان کے دنوں میں نوش نہیں فرما رہے۔ تو آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، ولایت وہبی کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت قصبی پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیضیاب فرمایا کہ آپ نے عبادات کی، ریاضات کی، مجاہدات کیے، اللہ کی عبادت کی، اور پھر اللہ کے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا ایک لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، دین کا احیاء کرنے والے۔ دین کی حدود جب مٹ رہی تھی، دین کی صورت لوگ بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایسے عالم میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ نے دین کو زندہ کیا، محی الدین۔ اب دیکھیں، جو دین کا احیاء کر رہا ہے تو کیسے کرے گا؟ اپنی تبلیغ کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اور
مدرسے میں جو ہے ہزاروں لوگوں کو آپ نے علم دین پڑھا کے دین کا احیا فرمایا۔ روزانہ واعظ و نصیحت کرتے 70 ہزار سے زیادہ، اور بعض علماء نے لاکھوں کی تعداد میں لکھا ہے کہ لوگ آتے تھے اور آپ کے بیان سن کے، آپ کا واعظ سن کے فیض یاب ہوتے تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کا واعظ سن کے توبہ کرتے تھے اور وہ سیدھے راستے پر آتے تھے۔ اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود جو عبادات کا معاملہ تھا اس میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ آپ کی عبادات کتنی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، یعنی عشاء کے بعد سوئے نہیں ہیں۔ جب سوئے نہیں ہیں تو وضو کیسے ٹوٹے گا؟ تو عشاء کی نماز پڑھ کے عبادات میں مشغول رہے ہیں یہاں تک کہ فجر تک اسی وضو کو برقرار رکھا اور اسی وضو میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اس سے آپ کی عبادات کا جو معمول ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 15 سال ایسے گزرے ہیں حضور غوث اعظم کے کہ آپ نے مسلسل ہر رات قرآن پاک کا ختم فرمایا ہے۔ 15 سال مسلسل روزانہ رات کو قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ تو آپ کی عبادات کا یہ معمول تھا، آپ کی عبادات کا یہ طریقہ کار تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولایت کا راستہ الگ ہے اور علم دین کا راستہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم بہترین عالم، بہترین محدث، بہترین مفسر، بہترین مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے وہ ایسے ولی ہیں کہ ان کا جو قدم ہے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ ان کا جو قدم ہے وہ اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ ولایت کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں اور درس و تدریس کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ امت کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے امت کو جو ہے اپنے کارناموں کے ذریعے ترقی کی راہ پر جو ہے گامزن کیا، امت کی خدمت کی، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اور آپ کی امت کے امن اور سکون کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور یہ سارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ کے فیض یاب تھے، انہی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا تمام ناظرین جو ہے اس بات پر توجہ کریں۔ یہ آج کل جو ہے خواہ کا جو ہے پروپیگنڈا ہے کہ دین کا راستہ الگ ہے، علماء کا راستہ الگ ہے، ولیوں کا راستہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں ہو سکتا، اور حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے اللہ رب العالمین کی ایسی عبادت کی ہے کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے بعد جو ہے امت کے باقی جو افراد ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کے لحاظ سے ان میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں آج ہماری یہ خواہش ہے، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بنیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امن سلامتی اور سکون ہو۔ تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور وہ کہے کہ میں پرسکون رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو نماز 5 گانا ادا نہ کرے اور وہ کہے کہ میری روزی میں اور میری عمر میں برکت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔